ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے کسب حلال کو ہماری عبادت کا ذریعہ بنایا ہے۔ حلال کمانا یہ خود ایک عبادت ہے اور بہت محبوب ہے اللہ کے ہاں، اور اس کے برعکس جو حرام مال استعمال کرتا ہے یا اس کی کمائی حرام کی ہوتی ہے تو ایسے شخص کے لیے دعائیں قبول نہ ہونے کا پروانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ یہ وعید سنائی ہے کہ وہ شخص دور دراز کا سفر کر کے آئے۔ اس زمانے میں ریگستان سے ہو کر آتے تھے، اونٹوں پر آتے تھے، تو لمبا سفر کیا ہے تو خاک آلود ہے، تو فرمایا اشعث اغبر ہے، غبار آلود ہے، پراگندہ حال ہے، غلاف کعبہ کو پکڑتا ہے، کعبے کے دروازے سے چمٹ جاتا ہے، یا رب، اللہ اللہ، اے میرے رب، اے میرے آقا، میری بات سنیے، میری دعا قبول کر لیجئے۔ اس طریقے سے اللہ کو بلند طریقے سے بڑی آوازیں نکال کے پکارتا ہے اور اللہ سے دعا کروانا چاہتا ہے۔ فرمایا کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، وہ غذی بالحرام، اور وہ حرام غذا پر پلا ہے، تو انا یستجاب له، اس کے لیے دعا قبول ہونے کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ کیسے ممکن ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے؟ تو یہ بات تو واضح ہے کہ حرام مال سے پلنے والا جسم، اس میں بھی برکتیں نہیں رہتی، اس کے بھی نقصان ہے، اللہ یہ کہ وہ توبہ کر کے سچی رجوع اللہ کرے۔ تو حرام کیا ہے؟ ہر وہ چیز جس سے شریعت نے منع کیا ہے کہ یہ مال نہیں کھا سکتے۔ مثلا شریعت نے سود کو حرام قرار دیا ہے، تب سود حرام ہو گیا۔ رشوت کو حرام قرار دیا ہے، کسی ناجائز کام کے لیے پیسہ دے کے کام کروایا جائے۔ کسی اور کا مال اس کی اجازت کے بغیر لینا، یہ بھی حرام ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی شخص کا مال، کسی مسلمان کا مال دوسرے مسلمان کے لیے حلال نہیں ہوتا، کسی شخص کا مال دوسرے کے لیے حلال نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کی رضا مندی اس میں شامل ہو جائے، اس کی طیب خاطر اس میں شامل ہو، تو اس کی مرضی ہونی چاہیے، بغیر اس کی اجازت پہ مال اٹھا لیا، لے لیا تو یہ بھی حرام ہو جائے گا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، طیب اور پاک چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ اس میں اس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ نیکی کی توفیق ہوگی ہی اس وقت جب آدمی حلال کمائے گا اور حلال کھائے گا، پاک صاف کھائے، طیب مال کھائے۔ اب یہ ہے کہ نوکری ہے، اس کا بھی رعایت، اس کا بھی لحاظ کرنا بڑا ضروری ہے کہ نوکری پوری کرے، اپنے گھنٹے، جو جاب ہے، جو ڈسکرپشن ہے اس کا، جس کے اس کو پیسے مل رہے ہیں، ہاں اس کا کوئی اپنا ایسا کانٹریکٹ ہے کہ اتنا آورز اس کو کرنا ضروری نہیں ہے، بس اس ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہے، وہ ٹاسک بیسڈ ہے اس کی سیلری، تو ٹھیک ہے، اس کے حساب سے چلیے۔ نہیں، اپنے مالک سے اس کا رابطہ ایسا ہو، امپلائر سے، کہ وہ ان سے ڈسکس کر سکتا ہے، اس کو کمپنسیٹ کرے۔ ہمارے ہاں تو بزرگوں کا، اکابرین کا سلسلہ ایسا شدید اور ایسی محنت کا تھا کہ بعض اوقات آدمی پریشان ہوتا ہے کہ یہ کس طریقے سے لوگ رہتے تھے، کیا ان لوگوں کی زندگیاں تھیں۔ تو مدرسوں کے اندر نظام یہ ہے کہ جو پیسہ آتا ہے کچھ مدد کا یا چندے وغیرہ کا، تو وہ غریبوں کے لیے ہوتا ہے، طلباء کے لیے ہوتا ہے جو کہ مستحق زکوٰۃ ہوتے ہیں، کیونکہ عموماً لوگ چندہ وغیرہ زکوٰۃ سے دیتے ہیں۔ تو وہاں ایک مدرسے میں انڈیا کے اندر، دارالعلوم دیوبند میں غالباً، وہاں انہوں نے ایک جگہ جہاں پانی بچوں کے لیے، طلباء کے لیے گرم کیا جاتا تھا، تو ایک بھٹی سی بنائی ہوئی تھی، ایک چھوٹا سا بڑا کنٹینر سا، ایک چھوٹی سی جگہ پہ، ایک کمرے میں ایک لوہے کا کنٹینر سا بڑا رکھا رہتا تھا، نیچے اس میں آگ جلا دیتے تھے اور اس سے وہ پانی گرم ہوتا رہتا تھا کہ بچوں کو، طلباء کو وضو غسل وغیرہ میں آسانی رہے سردیوں کے دنوں میں۔ تو یہ استاد صاحب اپنا گھر سے کھانا لے کر جاتے، تو سالن اس زمانے میں گھی سے بنتا تھا، وہ بھی اصلی گھی یا کوئی اور گھی جو بھی ہے، تو تیل گھی وغیرہ میں پکا ہوا سالن دوپہر میں کھانا ہے، ناشتہ تو گھر سے کر کے نکلے، تو وہاں پہنچتے تو اس کمرے میں جہاں پر وہ پانی کھول رہا ہوتا، اس کے برابر میں ایک جگہ اپنا وہ مرتبان، وہ لنچ باکس جو بھی ہے اس کو رکھ دیتے، برتن۔
تاکہ اس کی ہیٹ جو کمرے میں جنریٹ ہوگی بھاپ وغیرہ تو اس سے تھوڑا سا وہ وارم رہے، یا اس قابل ہو کہ اس کو کھایا جا سکے، بالکل جم نہ جائے دوپہر تک۔ تو اب دیکھیے وہ ہیٹ ظاہر ہے کوئی اس میں الگ سے وہ استعمال نہیں کر رہے ہیں، کوئی خرچہ نہیں ہے، لیکن رعایت اتنی کرتے تھے کہ اس کا بھی پیسہ کٹواتے تھے اپنا۔ مہینے کی جب تنخواہ آتی تو 10-15 روپے اوپر جو بھی ملے، تو جو ان کو لگتا ہے کہ اس میں سے مجھے اس زمانے کے حساب سے تقریباً 60-70 سال پرانی بات ہے تو 50 پینی دے دینی چاہیے، یا جو بھی ہے کہ یہ آپ رکھیے، تو اس کی وجہ بس نہیں بتاتے تو بعد میں پھر ایک کھلا عقدہ کہ اس کے پیسے وہ دیتے ہیں۔ تو یہ لوگوں کی رعایت ہے، ایسا جب کرتے ہیں تو پھر اولاد ایسی ہوتی ہے جیسے مفتی تقی عثمانی صاحب اور مفتی رفیع عثمانی صاحب جیسے بزرگ خاندان میں پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طریقے کے لوگ ہیں، ایسے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام کیے ہیں، اپنی زندگیاں گزاری ہیں۔ مولانا زکریا کے والد کا غالباً واقعہ ہے، خود ہم نے اپنی زندگی میں جن استاد سے سب سے زیادہ وقت لگا کے پڑھا، 10 سال ان سے میں نے کتابیں جو علوم الدین کی پڑھی، عربی وغیرہ پڑھی، تو ان کے یہاں صورت یہ تھی کہ مسجد کے اوپر ساتھ جو کمرہ گھر فلیٹ وغیرہ مل جاتا ہے، 3-4 کمرے تھے اس میں، تو بچے اس میں پلے، تو 7-8 بچے تھے لڑکے۔ جب بڑے ہوئے ہیں تو لڑکوں کا ذرا ذوق شوق ہوتا ہے، استری کر کے نکلنا ہے، ذرا تیار ہو کے جانا ہے، اسکول کالج میں پڑھتے ہیں، تھوڑا بہت شوق ذوق۔ تو حضرت اپنی سادہ سی زندگی کے اندر جو ان کو پیسے ملتے تھے، میرا خیال ہے جو مجھے اب یاد آ رہا ہے 1992 میں ان سے پڑھنا میں نے شروع کیا تھا، 2003 تک، تو اس اکتوبر کے دنوں میں ہم نے شروع کیا تھا، 30 اکتوبر 1992۔ اور تو ہم دیکھتے تھے کہ کچھ مہینوں کے بعد ہمیں اندازہ ہوا، زیادہ قرب تعلق ہوا، تو 100 روپے، 300 روپے، 200 روپے ہمیشہ واپس کرتے تھے جو تنخواہ ملتی تھی، اور غالباً 2300 یا 2400 ملتے تھے روپے۔ پھر میں نے ایک دفعہ پوچھا تو بتایا کہ بچے جب چھوٹے تھے تو ہم جس طرح سے جو پہنا دیتے تو پہن لیتے تھے، اب ان لوگوں کو بہت نخرے بھی ہیں، اپنی اپنی مرضی بھی ہے، اسکول کالج بھی جاتے ہیں تو صبح استری کرتے ہیں، گھر آتے ہیں تو پھر دوپہر میں گھر والے کپڑے بھی استری کرتے ہیں، اور کہیں دعوت میں کہیں جانا آنا پڑ جائے تو پھر دوبارہ کرتے ہیں، تو کہیں گے اس میں بہت بل آتا ہے، اور یہ مسجد کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ہمارے بل اللہ تلوں کے لیے اور ان چیزوں پہ جو ہے وہ استعمال کرنے دے، اس کا میں پیسہ ان کو واپس کر دیتا ہوں۔ باقی تو وہ دیتے ہیں بیسک ضروریات کے پیسے وغیرہ، لیکن یہ میں بل، اس کا بل کہتا ہوں کہ ہم خود دیں گے، تاکہ ابھی تو یہ احتیاط ان بزرگوں کی تھی۔ اسی طریقے سے ہمیں کرنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے جتنا ہو سکے۔ تو میں نے اس مثالیں جو ایکسٹریم دی ہیں، بڑی مثالیں ہیں ہمارے آپ کے لیے، لیکن روشنی تو یہی ہے، طریقہ تو یہی ہے کہ ہم اس میں جس قدر ممکن ہو اپنے آپ کو بچائیں، 2 نمبری کوئی کام نہ کریں۔ کوئی سودا بیچ رہے تو 2 روپے اوپر کما کے کیا حاصل ہو جائے گا؟ کسی کو دھوکہ دے کے ہمیں کیا مل جائے گا؟ تھوڑے وقت کی خوشی، وقتی کچھ مال مل بھی گیا، کچھ ہم نے بچا لیا، ٹکٹ لگا تھا، جھوٹ بول کے وہ ٹکٹ بچا لیا ہم نے، بس پہ گئے، ٹرین پہ گئے، جھکائی دے کے نکل گئے اور ٹکٹ نہیں دینا پڑا کسی وجہ سے، اس پہ کیا فخر کرنا، کیا کہ اس کی داستانیں لوگوں کو بتانا؟ یعنی مزاج یہ ہونا چاہیے کہ مجھے اس سے کیا لینا دینا، میری زندگی گزر جائے اطمینان کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، جتنا پیسہ میرے پاس ہے گزارا اللہ کرا رہے ہیں، وہ بہتوں سے اچھے۔ ہم میں سے کون ایسا ہے کہ جو یہ کہے کہ جس حالات میں وہ 25 سال پہلے اور 30 سال پہلے تھا اس سے بہتر حالات میں نہیں ہے؟ الحمدللہ اللہ نے سب پر کرم فرمایا ہوا ہے، اور اللہ مزید کرم فرماتے ہیں بندوں پر۔ ہمیں شکر گزاری بھی کرنی ہے، اور اپنے آپ کو ایسی ہر چیز سے بچانا ہے کہ جس میں شبہ آ جائے۔ امام بخاری جو اتنے بڑے امام بنے ہیں، اس کی وجہ یہ بعض مفسرین نے لکھی، محدثین نے لکھی، کہ ان کے والد نے، یعنی یہ تو ایک ہوتا ہے نا کہ حرام کا پیسہ وہ تو تصور نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں، لیکن شبے کا پیسہ بھی ایک پائی نہیں، یہ لوگ اتنی احتیاط کرتے تھے۔ تو ہمیں آپ کو بھی یہ کوشش کرنی ہے کہ ہمارے مال میں ذرہ برابر، کیونکہ اس کے اثرات آپ پر بھی ہوتے ہیں، اولاد پر بھی ہوتے ہیں۔ پھر لوگ روتے ہیں، آتے ہیں پریشانیوں میں کہ بچہ جو ہے وہ دین سے باہر ہو رہا ہے اور بھاگ رہا ہے، ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، کیا کیا جائے؟ تو نہیں چلے گی نسل اس طریقے سے۔ ہمیں بہت زیادہ اس میں احتیاط کرنی کہ ہمارا مال بالکل ٹھیک ہو، اور جہاں ہلکا سا بھی شبہ آئے، خیال فوراً مفتی سے، علماء سے رابطہ کریں کہ بھی مجھے اس بات میں ذرا شک لگ رہا ہے، میں کیسے جانوں کہ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اس کی تحقیق فوراً کروائے علماء سے، بہت احتیاط کے ساتھ چلے۔ اور انڈیویجول کیسز میں ہاں یہ ہے کہ کہیں ایسا معاملہ ہے جیسے کہ کوئی آدمی ایسی مجبوری میں کہیں نوکری کرتا ہے کہ جس پہ، جیسے کہ کوئی شاپ ہے، کوئی جو جنرل سٹورز ہوتے ہیں، ویئر ہاؤسز ہوتے ہیں، ایسی جگہ پہ لوگ کام کرتے ہیں، تو اس میں کھانے کی چیزیں جیسے گروسری شاپ ہے،
تو اگر وہ 50% سے زیادہ مال ادھر حلال ہے اور باقی چیزیں کا مغرب میں شراب یا سور کا گوشت ہے کوئی اور مردار بھی بکتا ہے تو یہ کم ہے اور وہ زیادہ ہے، میجورٹی یہ ہے، تو ایسی صورت میں بھی فقہا نے ایسے مجبوری کی حالت میں بھی ان کو اجازت دی ہے کہ وہ وہاں پہ کام کر سکتے، تو فتویٰ جب ان کو مل گیا تو ان کے لیے وہ نوکری کرنا جائز ہے، تو وہ حرام نہیں کہلائے گا۔ اسی طریقے سے کوئی شخص بینک میں کام کرتا ہے تو ہر آدمی جو بینک میں کام کرتا ہے ہر ایک کا کام ڈائریکٹلی اس کو انوالو نہیں کرتا سود کے لین دین میں، تو جو ڈائریکٹلی انوالو نہ ہو اس میں اس کا مال ٹھیک ہوگا، جو ڈائریکٹ کسی بھی یا انڈائریکٹ بھی سود کے اندر انوالو ہو تو اس سے بچنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے اس کے ساتھ ڈیل کرنے میں یا ایسے پیسوں میں۔ تو اس طرح اور بہت سی شکلیں ہیں سود کی، جوا بڑے ایک لوگوں کا ذوق شوق ہے، پیسے لیتے ہیں لاٹری کے اور بانڈز وغیرہ کے، یہ سب ناجائز ہے۔ اسی طرح انشورنس وغیرہ کلیم کرنا انڈیو یا غلط طریقے سے، انشورنس فی نفسی حرام ہے، لیکن مجبوری کے عالم میں جہاں بہت شدت کی مجبوری ہو اور اس کے بغیر گزارا نہ ہو، تو جیسے گاڑی چلانا ہماری مجبوری ہے تو اس کے لیے ویسٹ میں انہوں نے یہ قانون بنایا ہے کہ آپ بغیر انشورنس کی گاڑی نہیں چلا سکتے پاکستان وغیرہ میں، لیکن اتنا چونکہ چلتا نہیں تو کام چل جاتا ہے، لیکن جب تک یہ قانون پابندی کرنے کی ہم پر جبر نہ کرے اس وقت تک ہمارے لیے وہ جائز نہیں ہوتا، تو اس کو پھر آپ لے سکتے ہیں لیکن جتنی بس ضرورت ہے اتنی۔ تو اب گھروں پہ انشورنس لے رہے ہیں، موبائل لے رہے ہیں اس پر انشورنس لے رہے ہیں، مہنگی مہنگی چیزیں لیتے ہیں اس پر انشورنس لیتے ہیں، یہ سب چیزیں ناجائز ہیں، یہ سب جائز نہیں ہے، ان میں احتیاط کرنا چاہیے۔ اس طرح اور بہت سی شکلیں ہیں، تو ساری تفصیل کو تو بیان کرنے میں بہت وقت لگے گا، لیکن یہ کہ کوئی سوال ہو سکتا ہے اس حوالے سے تو اس کو الگ الگ ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن اصول یہ سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ ہر وہ چیز جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناجائز قرار دیا ہے اس میں جب تک کہ ٹیکنیکل کوئی شرعی گنجائش نہ آتی ہو اپنی مرضی سے ان چیزوں کو حلال نہ کیا جائے۔ اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔